بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 851 ہے اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 اور 26، 25 and 26۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الى دار السلام سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من جس کو یشاء چاہتا ہے، الى صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا نیکیاں کی، الحسنہ نیک بدلہ ہے، وہ زیادہ اور مزید یعنی دیدار الہی ہے، ولا يرهق اور نہیں ڈھانپے گی وجوہہم ان کے چہروں کو قطر سیاہی، ولا ذلہ اور نہیں ذلت، اولئک یہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنتی، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بڑا اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دوسری بات، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسری بات، جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے۔ چوتھی بات، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ پانچویں بات، ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ چھٹی بات، وہ جنت کے وہ اہل جنت ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بزرگان محترم، گزشتہ آیت دنیا کی طرف مائل ہونے اور آخرت سے غافل ہو جانے سے نفرت دلاتے ہوئے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کی گئی۔ اس آیت میں ان لوگوں کو آخرت کی جانب رغبت دلائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، تم تو دنیا کی طرف لپکتے جاتے ہو، دنیا کی نئی رنگینیوں میں غوطہ لگا رہے ہو، دنیا کی رونق اور زینت کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی فنا اور اس کے زوال کے تذکرے کے بعد اس آیت میں جنت کی ترغیب دی ہے اور جنت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی طرف تمہیں بلاتا ہے۔ جنت کے کئی نام ہیں، جنت الفردوس، جنت الخلد، جنت الماوا، جنت النعیم وغیرہ۔ اسی طرح جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، یعنی جنت سلامتی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے کا مطلب مفسرین نے یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کاموں کی طرف تمہیں بلاتا ہے جن کاموں کے کرنے پر جنت تم پر واجب ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان اور نیک اعمال کی طرف تمہیں بلاتا ہے تاکہ اس ایمان اور نیک اعمال کے ذریعے تم جنت کو پا سکو۔ جنت کو دار السلام یعنی سلامتی کا گھر اس لیے کہا گیا کہ جنت پہ جنتی حضرات آفتوں سے، قدورتوں سے، نقصان سے، نقائص سے بالکل محفوظ رہیں گے اور سلامتی کے ماحول میں رہیں گے۔ ان جنتیوں کا تحیہ یعنی استقبالیہ جو جملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام، کہ ان کا باہم سلام یہ ہوگا جس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں بیان کیا گیا کہ وہ تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا باہم سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال ایک آقا کسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور دسترخوان بچھایا اور ایک پکارنے والے داعی کو بھیجا، جس نے اس پکارنے والے کی پکار کا جواب دیا اور گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان میں سے کھایا۔ آقا اس سے راضی ہو گیا، اور جس نے پکارنے والے کا جواب نہیں دیا وہ نہ داخل ہوا اور نہ ہی کھایا اور نہ ہی اس سے آقا راضی ہوا۔ یاد رکھو کہ وہ آقا اللہ ہے اور گھر دار السلام ہے، دار السلام ہے، جنت ہے، اور دسترخوان جنت ہے، اور پکارنے والے داعی محمد ہیں۔
ابن ابی حاتم اور ابن جریر سے رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں جانب فرشتے ہوتے ہیں جو اس طرح آواز لگاتے ہیں کہ ساری مخلوق سنتی ہے مگر انسان اور جنات نہیں سنتے۔ وہ کہتے ہیں اے لوگو تم اپنے رب کی طرف چلو، اور اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکار دار السلام کی طرف اور اس کا حکم ایمان لانے کا پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اللہ ہدایت جس کو چاہے دیتا ہے، یعنی صراط مستقیم کی توفیق جس کو چاہے دیتا ہے۔ جو صراط مستقیم جنت تک انسانوں کو پہنچاتا ہے۔ صراط مستقیم دراصل دین اسلام ہے، اور اس دین کے عقائد اور احکام ہیں۔ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور باطل کی کوئی آمیزش اس دین میں نہیں ہے۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رہے کہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت و ارشاد اور دلالت ہے، یعنی رہنمائی کرنا کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ رہنمائی اور دلالت دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہے کہ سارے ہی انسانوں کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم توفیق ہے، اور یہ توفیق انہی کے لیے خاص ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، انہیں استقامت کی یہ راہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں توفیق عطا کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے۔ اس صراط مستقیم کے دونوں جانب دو گھر ہیں، ان گھروں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک پکارنے والا اس راستے کے سرے پر کھڑا پکار رہا ہے اور دوسرا پکارنے والا اوپر سے پکار رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ دروازے جو صراط مستقیم کی دونوں جانب ہیں وہ حدود اللہ ہیں، اللہ کے حدود ہیں۔ یہ تو کوئی شخص جب تک پردہ کھول نہ دیا جائے حدود اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اوپر سے پکارنے والا اس کے رب کا باعث ہے۔ للذین احسنوا الحسنى کے ذریعے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے خوبی ہے اور اس سے زائد بھی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، صہیب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ کیا تم کچھ اور چاہتے ہو جو تمہیں عطا کر دوں؟ وہ عرض کریں گے ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیا آپ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کر دیے؟ اور کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی نہیں؟ یہی خود بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ انہیں کوئی بھی ایسی چیز نہ دی جائے گی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے بڑھ کر محبوب ہو۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہوا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر کدورت چھائی ہوئی نہ ہوگی اور نہ ہی ذلت، یعنی ان کے چہرے بدصورت نہ ہوں گے، ان پر ذلت کا کوئی اثر نہ ہوگا، جیسا کہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 22 اور 23 میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 24 اور 25 44 اور 25 میں یوں ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون برحیق مختوم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے، انہیں ایسی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی، اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔